کرے جا رہے ہیں. مطلب ویسی بچپن کی عمر دیکھیے کہ محرم میں نگاڑے بجائے ثواب سمجھ کے تو سب کیا ہے. ایک وقت آیا ہے کہ جب نماز چھوٹ گئی, نماز پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ کام کرنا پڑتا تھا, اس میں تو وقت نہیں ملتا تھا. پھر کوئی ایسی سنگت ہوتی تھی جو نماز پڑھتی تھی تو واپس نماز شروع ہو جاتی. پھر نماز کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور کبھی دل سے ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ اس سے زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے. اور تھوڑا بڑا ہوتا گیا میں, اب چیزیں ہونا شروع کیا. ہونے کی بات جیسے ہی کرو تو وہ والد ہو یا امی ہو, ابا ہو, دادی ہو یا پھر گھر ہو, وہ ساری چیزیں جب جانے لگی تب تھوڑا اور اللہ سے کنیکشن تھوڑا اسٹرانگ ہونے لگا. یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کو کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالنا پڑے گا. تو یہ تکلیف آنے سے پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں, بٹ کوئی نہ, یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اور بہت سارے دور سے گزرتے ہمیشہ نماز تو تھی, لیکن نماز وہ نماز نہیں تھی جو ہونی چاہیے. اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ کچھ کمی رہتی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں وہ کمی فیل ہوتی تھی. آج سے 2-2.5 سال پہلے میں جیل میں تھا, اور وہاں پہ مطلب وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کو صرف اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا. اور ایسی جگہ تھی جہاں پہ بہت ہی گندگی تھی, استنجا بھی صاف جگہ پہ نہیں ہو رہی, پانی خراب ہے وہاں پہ, کپڑے بھی پورا ٹائم خراب ہو جاتے ہیں, نماز چاہ کے بھی انسان نہیں پڑھ سکتا. تو اس وقت محسوس ہوا کہ جب اللہ چاہتا تھا تب میں نے نماز نہیں پڑھی, اور ابھی جب میں چاہتا ہوں تو اللہ نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں. تو اس دور سے بھی اللہ نے نکالا, اللہ سے توبہ کری, اس دور سے بھی اللہ نے نکالا. اور ابھی بھی کوشش کرتے جاتا ہوں اور چیزیں کرتا ہوں, لیکن پھر بھی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ دل خالی فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. انسان کی خواہشیں جو چیز ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں, میرے دل کو سکون نہیں. تو ابھی میں 2 مہینے پہلے سے میں ابھی بہت ریگولر نماز وغیرہ پڑھ رہا ہوں. 1 مہینہ تو ہو ہی گیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں الحمدللہ. تو اس میں 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, جب میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, میرے کو پیر میں انجری ہو گیا تھا, گھٹنے میں نے MRI وغیرہ کرایا, ڈاکٹر کو دکھایا, لیگمنٹ ٹیئر جو ہوتا ہے وہ ہے اس میں. اور ڈاکٹر نے بولا گریڈ 2 ہے, 3rd ہوتا تو سرجری کرنا پڑتا ہے, گریڈ 2 پہ تجھے 1-2 مہینہ آرام کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر نے بولا کہ نماز مت پڑھنا, ابھی بیٹھ کے کرسی پہ پڑھ لینا, بیٹھ کے نماز مت پڑھنا. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک نان مسلم کو پتہ ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ ہی نہیں رہا. اس کو تو لگتا ہے کہ پڑھتا ہی ہوگا, مسلمان ہے تو پڑھتے ہوگا. اس نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, اس نے سیدھا کہا کہ نماز مت پڑھنا کیونکہ میرا گھٹنا ہے. اس وقت دل اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کو یقین ہے کہ میں پڑھتا ہوں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ ابھی واپس میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے پھر سے قابل نہ رکھے. میں نے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھی نماز, وہ سنبھال کے پڑھتا ہوں, تھوڑا سنبھال لیتا ہوں, کھڑے ہوتے ہوئے تھوڑا سنبھال لیتا ہوں, بٹ اسی حال میں پڑھ رہا ہوں. اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں ایسے ہی پڑھوں گا, میرا گھٹنا تو صحیح کر, میرا درد صحیح کر. تو الحمدللہ وہ بڑھ رہا نہیں ہے, کم نہیں ہو رہا ہے, تو اس کی خوشی ہے. تو بس یہی بول رہا ہوں کہ جب نماز جو انسان آج کل ہم میں پڑھتے ہوں گے, پر جو بھائی ہمارے نماز نہیں پڑھتے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مس کر رہے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں. ان پہ جب مصیبت آئے گی وہ واپس اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے, بٹ وہی جو جن کو پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کتنا سکون ہے, ان تک پہنچنا ہے, ہم کو ان تک پہنچانا ہے کہ نماز پڑھو. کوئی ایسے وقت کا اللہ کو یاد کرنے کے لیے پورے وقت آنا ہی ضروری نہیں. تو یہی میں اپنے بارے میں بتا پاؤں گا, میں تو اتنا جانکار نہیں ہوں کہ اسلام کے حوالے سے بتاؤں, بٹ جتنا بتا سکتا ہوں اتنا بتا رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی آسان ہو, مجھے بھی اللہ حفاظت ہے. میری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک جھٹکے سے چھوڑنا کافی مشکل, بٹ میرے لیے دعا کرو آپ لوگ, میری اپنی کے لیے, میرے ابا کے لیے, ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ہیں ان کے بھی والد نہیں, ان کے لیے سب کے لیے دعا کرو. میرے لیے خاص دعا کرنا. میں دعا لینے آیا تھا اور کچھ نہیں چاہیے, باقی سب ہے میرے پاس.
دعا کروں.